الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کو کہیں گے خوش آمدید. میں ہوں عالیہ کیسر اور نویس ستی. السلام علیکم. ہمیشہ کی طرح آج کے اس پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے کچھ ان پہلوؤں کے حوالے سے، ان چیزوں پر کہ جن کے ذریعے سے انفارمیشن آپ تک پہنچنی اور آسانیاں جو موجودہ دور میں موجودہ حکومت بھی کری اور مختلف محکمے ان کی ہدایات پر اور ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھ رہے ہیں. اگر ہم مغربی ممالک کے ساتھ پاکستان کا موازنہ کریں تو اکثر و بیشتر یہ بات سامنے آتی ہے کہ آسانیاں اور سہولتیں جو وہاں پر دی جاتی ہیں، کیا پاکستان میں ان سہولتوں کو لایا جانا ممکن ہے؟ اور ان سہولتوں پر جب بات کی جاتی ہے تو ٹیکس ایک بہت ہی اہم چیز سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم ٹیکس دیں گے تو وہ ٹیکس خزانے میں جمع ہوگا، خزانے میں جمع ہوگا تو اس کی آسانی واپس ہمیں سہولتوں کی شکل میں ملے گی. کسی بھی مہذب معاشرے میں اس وقت ٹیکس کی جو اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی ٹیکس ادا کرنا اور ٹیکس کی ادائیگی کے حوالے سے بڑے اہم اقدامات لیے جا رہے ہیں. یقیناً اس میں مختلف محکمے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن آج جس محکمے سے ہم نے ایک مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے وہ محکمہ ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اگر آپ ٹیکس پیئرز ہیں، ٹیکس کی ادائیگی چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا آسانیاں ہوں، مشکلات نہ ہوں، اور کسی بھی قسم کی مشکل آپ کے راستے کی دیوار جو ہے وہ نہ بنے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں الماس علی جویندہ صاحب، وفاقی ٹیکس محتسب سے ان کا تعلق ہے، لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے، اور آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح کی شکایات یہ محکمہ کیا خود کرتا ہے اور اس کے انعقاد سے پاکستان کو کتنا فائدہ پہنچا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ الماس صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. اٹس مائی پلیجر جی. بات کر لیتے ہیں ہم، جب بات کرتے ہیں وفاقی ٹیکس محتسب کی، ایک ایسا ادارہ جو یہاں پر موجود تو ہے لیکن بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے فنکشن کر رہا ہے، کس طرح سے اس سے آسانیاں جو ہے وہ عام آدمی کو مل سکتی ہیں. تو پہلے تو اس ادارے کے حوالے سے ہمیں بتائیں. یہ بڑا زبردست آپ نے کیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے، چونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے جو ایک ایز آف لیونگ لائف اینڈ کنڈکٹنگ یور سیلف ان اے بیٹر وے، کہ جہاں پہ ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ جہاں پہ آپ نے ٹیکس دینے ہیں، آپ کے جو باقی معاملات ہیں اس میں آسانیاں پیدا ہوں. آپ نے بڑی زبردست بات کی. دیکھیں، ایک ٹائم تھا جب آپ نے بینک میں پیسے جمع کروانے ہوتے تھے، نکالنے ہوتے تھے، اپنے بل پے کرنا ہوتا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ لائنوں میں لگ کے پورا ایک دن لوگوں کا ضائع ہو جاتا تھا. ناؤ ہیئر از اے ٹائم کہ جہاں پہ آپ اپنے ایپ سے، موبائل ایپ سے، آپ ود اے کلک آف اے بٹن یو لاگ ان اور آپ کے تمام بل جو ہیں وہ پے ہو جاتے ہیں. سو مقصد کیا ہے کہ آپ نے جب پے کرنا ہے، پیسے پے کرنے ہیں، تو آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں پوری دنیا میں، اور ہمارے یہاں پہ بھی یہ سسٹم ہے. اب جو لوگ ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں، ٹیکس پے کے خواہش مند ہیں، سسٹم میں آنا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ جس کے لیے آپ کو بار بار موٹیویٹ کرتی ہے اور پش کرتی ہے، اگر آپ کے لیے مشکلات پیدا کر دی جائیں گی تو پھر آپ ڈریں گے، گھبرائیں گے. تو وہ تمام لوگ جو آپ کو ڈراتے ہیں، گھبراتے ہیں، آپ کو ہریس کرتے ہیں، آپ کو بلیک میل کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے. مشکل مرحلہ بھی ہے، لیکن اگر آپ پروسیس میں چلے گئے تو پھر آپ کے لیے آپ کی ٹانگیں کھینچتی ہیں، آپ کہتے. سو وفاقی ٹیکس محتسب کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو میل ایڈمنسٹریشن ہے امانگ دی ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز، جس میں ہمارا انکم ٹیکس ہے، کسٹمز ہے، سیل ٹیکس ہے، ان تمام اداروں کے اندر وہ گریڈ 3 4 5 سے لے کے اپ ٹو گریڈ 22 کوئی بندہ اگر آپ کو تنگ کرتا ہے، ہریس کرتا ہے، آپ کے لیے مشکلیں پیدا کرتا ہے، تو ہم یہاں پہ ہیں کہ ہم آپ کو ایک انصاف دیں گے، اور وہ جو سسٹم ہے اس میں جو تنگ کرنے والے ہیں ان کو سزائیں دیں گے، ان کو روکیں گے، ایک ڈیٹرنس کریٹ کریں گے. جو امبورٹسمین کا ادارہ ہے، اس کی اگر میں تھوڑا سا آپ کو ہسٹری بتا دوں تو یہ کوئی 1890 کے قریب سویڈن میں شروع ہوا یہ، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس کو ہم سویڈش لینگویج میں دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو کہ آپ کا قانونی مشاورت کے لیے اور قانونی لیگل کاؤنسلر کے طور پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اب کہانی اس کی یہ ہے کہ اس کو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ آپ کا ایک آربیٹریٹر ہے، اس نے یہ کرنا ہے کہ سسٹم تو ہر جگہ پہ موجود ہے، سویڈن میں بھی عدالتیں پہلے بھی تھی، اب بھی ہیں، پوری دنیا میں عدالتیں ہیں، لیکن بعض کا عدالتوں کا نظام مہنگا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، آپ کو بے شمار اس کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتی ہے. تو مقصد یہ تھا ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں پہ آپ کی پہنچ آسان ہو. پہلا سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ آپ کی پہنچ آسان ہو. آپ جب پہنچے وہاں پہ، پھر آپ کو آپ کی زبان میں آپ سے بات کی جائے، آپ کو سمجھایا جائے، اور پھر آپ کا پرابلم جو ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ وکیل کریں، پیسے دیں، فیس دیں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو پے اینی تھنگ، اور پھر آپ کا مسئلہ بہت تھوڑے ٹائم میں، ہماری عدالتوں کی طرح نہیں 10 10 20 20 سال، بہت تھوڑے ٹائم میں
یہ سویڈن میں اس کانسیپٹ پہ یہ کام ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھے ہم نے دیکھا کہ لائک اب اس ادارے کو 1809 سے لے کے 200 سال ہو گئے ہیں. اس ادارے کو پوری دنیا نے پھر اڈاپٹ کیا, یورپ میں کیا. یہاں پہ پاکستان میں ہماری ہسٹری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر پروویژن موجود تھی. جب ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا تو اس میں اسپیسیفکلی یہ کہا گیا کہ ہمارا سینٹرل گورنمنٹ اور جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ امبوڈسمین کے آفیسز قائم کریں گی. لیکن ٹائم لگا اس میں, اور 2000 کے اندر پہلی مرتبہ گورنمنٹ آف پاکستان نے امبوڈسمین کا ادارہ جو ہے, جو ٹیکس امبوڈسمین کا ادارہ ہے, اس کی میں تھوڑا سا تصحیح کر دوں, 1983 میں امبوڈسمین کا ادارہ بنا. جو ٹیکس امبوڈسمین کا ادارہ تھا اس کو 2000. اچھا, اب آپ یہ کہیں گے کہ امبوڈسمین کا ادارہ تھا تو ٹیکس امبوڈسمین کا ادارہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو امبوڈسمین تھا اس کے پاس بہت لمبی رینج تھی کہ آپ کے ہر طرح کے معاملات ہیں, آپ کے ریونیو کے ہیں, آپ کی زمین کا ہے, فلانا ہے, اور بے شمار جو ناانصافی ہو رہی ہے, آپ کو خواتین کے ہراسمنٹ کے معاملات, سب کچھ وہاں پہ تھا. تو انہیں کہا گیا کہ اس کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے اس ادارے کو فردر تقسیم کر دیا جائے. سو 2000 میں ٹیکس امبوڈسمین, انشورنس امبوڈسمین, بینکنگ امبوڈسمین, اور پھر ایٹ اے لیٹر اسٹیج ویمن امبوڈس پرسن کے ادارے جو ہیں یہ بنائے گئے, تاکہ آپ کو تفریق کر کے آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا مسئلہ کس سے ریلیٹڈ ہے. تو 2000 میں یہ جب ادارہ بنا اور آج 21 سال ہو گئے, فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین کا ادارہ بڑا زبردست کام کر رہے. اب اس کی کرنٹ صورتحال پہ ہم آتے ہیں کہ ابھی کیا ہے. ابھی ریسنٹلی ڈاکٹر آصف جا صاحب ہیں جو کہ فیڈرل ٹیکس امبوڈس پرسن ہیں, پرائم منسٹر نے ان کو نامینیٹ کیا اور پریزیڈنٹ نے ان کو اپوائنٹ کیا. ان کی لیڈرشپ میں ایک نئے ویژن کے ساتھ ہم ابھی کام کر رہے ہیں. اور میں بتاؤں کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ہمارے جتنے ٹیکس امبوڈس پرسن تھے ان کا کام یہ تھا کہ ٹیکس سے ریلیٹڈ ایشوز جو ہے ان کو حل کرنا ہے, لیکن لیڈر جو تھے ان کی بیک گراؤنڈ ٹیکس کی نہیں تھی. ہمارے ٹیکس امبوڈسمین پرانے جو ہیں وہ پولیس سروس سے تھے, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس سے تھے, اور ڈفرینٹ سروس سے تھے. لیکن آپ نے تو یہاں پہ ٹیکس کے معاملات ہیں, اس کی جو مشکلات ہیں اس کو, تو آپ کو ایک ایسا شخص چاہیے تھا جس کی بیک گراؤنڈ ٹیکس کی ہو. تو ڈاکٹر آصف جا کی پوری جو لائف کی ٹریننگ ہے, پریکٹس ہے, جو ان کا ایکسپیرینس ہے, وہ سب کا سب ٹیکس کا تھا. ہی واز فرام دا کسٹمز, سو ہی واز دا رائٹ مین. سو میں یہ سمجھوں گا کہ فرسٹ ٹائم ایور رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب واز اپوائنٹڈ. اور آتے ہی انہوں نے, آپ دیکھیں کہ 3-4 ماہ میں جو فرق ڈالا ہے وہ بڑا زبردست ہے, بہترین ہے. ہم نے بڑے زبردست انیشیٹو لیے, اور جو میل ایڈمنسٹریشن ہے جو ان ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز کے اندر ہے, اس کو روکنے کے لیے جو کام ہوئے ہیں بہت زبردست ہوئے ہیں. اب میں مزید بتاؤں کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں, لوگوں کو ایک لمبی عرصے سے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ فیڈرل ٹیکس امبوڈسمین موجود ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ باقی عدالتوں کا رخ اختیار کرتے ہیں, سول کورٹ میں جاتے ہیں, اور جو ٹیکس کی باقی عدالتیں ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بہت تھوڑے ٹائم میں, ہمارا ٹائم اسٹیپولیٹڈ ٹائم جو ہے وہ 60 دن کا ہے, کہ آج اگر آپ کی کوئی گریونس ہے آپ ہمارے تک پہنچاتے ہیں تو ہم 60 دن کے اندر اس کو انویسٹیگیٹ کر کے اپنی ریکمنڈیشن کے ساتھ بتائیں گے کہ بھائی یہ معاملہ حل کریں. اور اگر 60 دن کا جو ہمارا فیصلہ, اس کا جو امپلیمنٹیشن پارٹ آگے ہے وہ 45 ڈیز کا ہے. 45 دن کے اندر آپ نے کمپلائنس کر کے ہمارے پاس واپس آنا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ ایز آف ٹوڈے ہزارہ لوگ کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مہینے میں جو کمپلینٹس ہمارے پاس آتی ہیں, اور پھر جو ان کا سلیوشن ہے اس کا نمبر جو ہے وہ 700-800 کے قریب ہوتا ہے ایوری سنگل منتھ. سو 700-800 وہ لوگ جو آپ کو ٹیکس دینا چاہتے ہیں, جو ہماری اکانومی کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اور جن کو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز نے مشکلات میں ڈالا ہوا تھا. ان کا ریفنڈ نہیں دے رہے تھے, ان کو بار بار نوٹسز بھیج رہے تھے, ان کو بٹھایا ہے تو آفس میں بلوایا ہے تو 6 گھنٹے بٹھایا ہوئے, رویہ ٹھیک نہیں ہے, ایروگنس شو کر رہے ہیں. یہ تمام کے تمام معاملات جو ہیں اس کو حل کرنے کے لیے پھر ادارہ جو ہے متحرک ہوا. اور پہلے یہ تھا کہ ہمارے آفیسز کم تھے, اب یہ ہے کہ اسلام آباد میں اور جو ہمارے باقی جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں, لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور, وہاں پہ ہمارے جو ایڈوائزرز ہیں وہ بیٹھتے ہیں, FTO کے آفیسز موجود ہیں. پھر ہم نے پنجاب کے اندر وی ہیو گون فردر, ملتان, فیصل آباد, گجرانوالہ, سیال کوٹ, سرگودا,
یہ وہ ہب تھی جہاں پہ بہت بڑی بزنس ایکٹیویٹی ہے. تو ہم نے وہ بزنس ایکٹیویٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے سینٹر جو ہیں وہ آپ بنائے, اور ہمارے ڈائریکٹلی وہاں پہ ایڈوائزرز بیٹھتے ہیں جو کہ آپ کے معاملات کو سنتے ہیں اور پھر فیصلے دیتے ہیں. پھر ناٹ اونلی دیٹ, ایکچولی ہم فردر نکلے, ہم اور مزید ہم نے کیا کیا کہ اب ہماری ویب سائٹ پہ ہمارا ایک فارم اویلیبل ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وزٹ دیٹ سینٹر, آن لائن ہمیں اپلیکیشن بھیجیں, ویل ٹیک اٹ اپ. ہماری ایپ جو ہے وہ لانچ ہو گئی ہے, آپ ایپ پہ جائیں, ایپ پہ جا کے اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ ہمیں بتائیں, ہم اس کو اسیس کریں گے, دیکھیں گے اور اس کا حل نکالیں گے. پھر اس کے آگے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جتنے ایئرپورٹ ہیں, ہم نے تمام ایئرپورٹ پہ ایف ٹی او فیڈرل ٹیکس امبورسمنٹ پرسن کے فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہیں وہ ہم نے وہاں پہ ڈال دیے. سو یہ فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی کمپلینٹ, آپ ایئرپورٹ پہ آئیں, آپ کو وہاں پہ کسٹم اتھارٹی سے کوئی پرابلم ہوا ہے, رائٹ اے کمپلینٹ دین اینڈ دیئر. رائٹ, آپ جا رہے ہیں, یوزلی افورڈنگ لوگ ہیں نا جو باہر ٹریول کرتے ہیں یا لوکلی بھی ٹریول کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہمارا کاؤنٹر موجود ہے جہاں پہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے تو ہمارے اس کاؤنٹر پہ ابھی انفارمیشن لیں, واپس جائیں تو ہمیں فون کال کریں, ہمیں ای میل لکھیں, ہمیں ٹیکسٹ میسج کریں, وی آر دیئر ٹو فیسیلیٹیٹ. سو واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از کہ ہماری ریچ آؤٹ جو ہے اس کو ہم زبردست کریں. وہ ضروری بھی ہے کیونکہ اگر آپ باہر نہیں نکلیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا الماس صاحب, اگر اس میں فردر مزید اگر چلتے ہیں, ایک تو ہم چاہ رہے ہوں گے کہ یہ ادارہ 2000 سے آنورڈ ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اور اگر ہم بات کریں موجودہ حکومت کی تو اس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اگر ہم 2018 سے آنورڈ دیکھیں تو اس کا بریک اپ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے سامعین و ناظرین تک رکھیں کہ کس طرح کے سب سے زیادہ کس طرح کی شکایات آئی ہیں. اور گزشتہ 2 ماہ ہم ایون اگر ہم ڈاکٹر آصف جہاں صاحب کی بات کریں تو انہوں نے بھی بتایا تھا کہ 2 ماہ میں صرف تقریباً 700 کے قریب ان کے پاس شکایات موصول ہوئی ہیں. اسی طرح تو ایک تو یہ 3 سال کے دوران جس دوران میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے اور میکسیمم ٹیکس کلیکشن کی طرف جا رہی ہے, اداروں کو بھی ہم نے دیکھا کہ پاورز ملی ہیں, اس میں ہمیں یہ بھی نظر آیا کہ بہت سے اداروں کی شکایات بھی آئی ہیں. تو کس طرح کی شکایات سب سے زیادہ جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں, اور کس طرح کے یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ جن کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے؟ اچھا میں بتاؤں ہے کہ ہمارے یہاں پہ لمبی ہسٹری ہے. لمبی ہسٹری یہ ہے کہ جو ہمارے ٹیکس سروس کے لوگ ہیں وہ 25-30 سال سے یا 35 سال سے ایک ادارے میں ہیں, تو ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا, ایوالو ہو گیا ہے. اس جو ٹریڈیشنل کلچر ہے, ایک اسٹیٹس کو جو ہے اس کو چیلنج کرنا بڑا مشکل کام ہے. ہمارے جو ادارے کے ماضی میں جو ہمارے ایف ٹی او کے لوگ تھے انہوں نے بھی کیا, لیکن آپ چیلنج نہیں کر سکے اس کو, سسٹم کو روک نہیں. اور وہ سسٹم کیا ہے, وہ سسٹم ریڈ ٹیپزم کا سسٹم ہے. وہ سسٹم آپ کو سلو, آپ کو لائک آپ بزنس اگر کر رہے ہیں, آپ کے لاکھوں یا کروڑوں روپے اسٹیکس پہ ہیں, تو آپ یہ چاہیں گے کہ ہمیں جلدی انصاف ملے, ہمیں ہمارے پیسے جو ہیں اس کا ہمیں ریٹرن ہے, انویسٹمنٹ ہے, کام. اگر میں نے فرض کریں میری ایک انویسٹمنٹ سے میں کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہوں اور میں نے کسی کو ڈلیور کرنا ہے اور کسی وجہ سے وہ پروڈکٹ میری جو ہے وہ وقت پہ ڈلیور نہیں ہو پا رہی, تو مجھے اس کا بڑا نقصان ہے. مجھے بہت میں ابھی آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹریکٹرز کی بہت بڑی کنسائنمنٹ جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچی. کراچی ایئرپورٹ پہ جب پہنچی تو ایٹ ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو سینئر آفیسر ہیں وہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اب لائک وہ چاہتے بھی ہیں, قوم کا درد بھی ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن ہمارے جو نیچے کے لوگ ہیں وہ ان کا دل میں درد جو ہے وہ اس کو اپنی جیبوں سے انہوں نے لنک کیا ہوا ہے, کچھ اس طرح کا. وہ ٹریکٹر کی اتنی بڑی کنسائنمنٹ جب ہمارے یہاں پہ ضرورت ہے ایگریکلچر کے لیے, آپ نے ٹریکٹر بک کیے ہوئے ہیں, جس بندے نے ٹریکٹر بک کیا ہوا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں ٹریکٹر آئے گا, اسے میں نے آئی نیڈ ٹو کلٹیویٹ, ہارویسٹ اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اور جس نے منگوائے ہیں اس کے ایئرپورٹ پہ ٹریکٹر پھنسے ہوئے, وہ ٹریکٹر ریلیز نہیں ہو پا رہے تھے, اینڈ دیر واز سو مچ آف دا فرسٹریشن. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایف ٹی او, میں عوام کو یہ بتاتا ہوں کہ ایف ٹی او کتنا زبردست ادارہ ہے, کہ ان ٹریکٹرز کے مالکان کو جب پتہ چلا کہ ایک ایسا بندہ ایف ٹی او کے طور پہ آیا جو کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے. میں یہ کہتا ہوں نا کہ آپ اداروں میں جاتے ہیں تو آپ اندر جانا بڑا مشکل کام ہے نا, جائیں اب تو خیر اور ذرا مشکل ہو گیا, کووڈ ٹیسٹ جی, اچھا وہ کمیشن صاحب ڈرے ہوئے ہیں, آپ کو کووڈ شووڈ تو نہیں ہے, دور رہیں. ڈاکٹر آصف جہاں is that kind of a person who is always available on mobile all the time. میں حیران ہوا کہ انہوں نے اٹھایا, ان کا نمبر لیا, ان کو ٹیکسٹ کیا, کوئی واقفیت نہیں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے ٹریکٹر پھنسے ہوئے ہیں اور ایئرپورٹ پہ چھوٹا عملہ مجھے اس طرح کا تنگ کر رہا ہے. جو 1.5-2 ماہ سے ٹریکٹر پھنسے ہوئے تھے, ڈاکٹر آصف جب پکڈ اپ دا فون, کال دی کلیکٹر کراچی, انہوں نے کہا یار یہ ہے, اس کو حل کیوں نہیں کرواتے. کین یو امیجن
کہ 2 माह से फंसे हुए करोड़ रुपए की कंसाइनमेंट कितनी देर में रिलीज हुई? जस्ट इन 1 डे. सही. जस्ट इन 1 डे. दिस इज द पावर ऑफ फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन. और लेकिन जो ये इस बात की भी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते. यकीनन एक तो ये है कि आप एक्सेसिबल हैं आसानी से, लेकिन लोगों का आप तक पहुंचना भी ज़रूरी है. इस पर हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे. ऑब्वियसली हम अभी ये भी जानना चाहेंगे कि सज़ाएं किस तरह के लोगों को और किस तरह की सज़ाएं दी गई, और अगर 700-800 शिकायत हैं तो कैसी शिकायत हैं, और कौन से लोग जो हैं किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं. अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है तो भी अगर शिकायत हैं तो वो किस तरह से दर्ज की जा सकती हैं. वफाकी टैक्स मुहतसिब को कैसे रब्ता किया जा सकता है, इन तमाम पर हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद. कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके. शुक्रिया. वेलकम बैक. ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे. प्रोग्राम मैं हूँ आलिया कैसर. नवीद सती और हमारे साथ आज जो मेहमान शख्सियत हैं वो लीगल एडवाइज़र हैं वफाकी टैक्स मुहतसिब के अलमास अली जोगिंदा साहब, और उनसे हम बात कर रहे थे. ब्रेक पर जाने से पहले भी ऑब्वियसली बड़ी इन डिटेल उन्होंने बताया कि किस तरीके से और कितना अहम ये इदारा है और लोगों को इससे कितना फ़ायदा हो सकता है. ऑफ ईयर भी हम कुछ बात कर रहे थे नवीद साहब इस हवाले से. बिल्कुल. मैं एक तो जानना चाहूँगा अलमास साहब से, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि कुछ इबहाम है, कुछ जो है वो चीज़ें क्लियर नहीं हैं. जो एम्बिग्विटी है वो ये है कि कई हम बिजनेसमैन हैं, उनकी शिकायत इस तरह की हैं कि उनके ऊपर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस मौजूद हैं, और 1-2 केसेस ऐसे भी हैं. एक एग्जांपल मेरे पास कि जी 12 लाख की बजाय 14 करोड़ का टैक्स भेजा गया, और उसके बाद केस ट्रिब्यूनल में चलता है और वो साबित हो जाता है कि 12 जो है वो लाख का ही टैक्स बनता है. लेकिन उस बेचारे के साथ जो नफसियाती तौर पर वो कहा कि वो मरीज़ हो गया, उसके साथ परेशानी हुई, फिर वो ख़ुद तो बीमार हो गया. लेकिन ये एक सवाल है कि क्या उसको जो इस तरह के इदारे हैं उनको क्या सज़ा मिली? एक बंदे को, एक बिज़नेसमैन को, आप ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की बात कर रहे हैं, और एक बिज़नेसमैन अगर वो 12 लाख देना चाह रहा है तो उसके ऊपर 14 करोड़ डालेंगे, उसके बाद उसके ऊपर केसेस भी चलते हैं और फिर वो जस्टिफाई करता है. लेकिन उसकी जो सेहत के साथ ये जो बिज़नेस उसका डैमेज हो गया, उस पर हम देख रहे हैं कि क्या सज़ा और जुज़ा का जो है वो कानून है. सती, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन पूछा है, और मैं ये चाहूँगा कि ये आवाम, हमारी जनरल पब्लिक को इस बात का पता होना चाहिए और सब इसको ज़रा डिटेल से और गौर से सुने. बात ये है कि जब आपको एक नोटिस भेजा गया और आपको बताया गया कि आपके कितने 14 करोड़ का बताया, बिल्कुल 14 करोड़ का टैक्स आपने पे करने, और बाय द एंड ऑफ द डे वो 14 करोड़ नहीं, कोई 10-12 लाख रुपया निकल आया. एक पूरा प्रोसेस जो है उसमें जब आप जो डिपार्टमेंटल लिटिगेशन है उसमें आप गए, आपको नोटिस भेजा गया, आपने कमिश्नर किसी के साथ अपील की या डिप्टी कमिश्नर के साथ, जो भी उसका एक डिफरेंट लेवल थे, अल्टीमेटली आपको रिलीफ मिल गया, आपको जस्टिस मिल गया कि आपका. लेकिन उस पूरे प्रोसेस में जो उस ऑफिसर ने आपको एगनाइज की है, जो मेंटल टेंशन दी है, जो आपको परेशानी दी है, जो आपकी फैमिली और आपके घर के बिजनेस को रोके है, बिल्कुल ऐसे, ये वो जुरिस्डिक्शन है जो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन की है. जो हम मेल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको किसी और अदालत में ना जाने की जरूरत है, ना रिलीफ मिलेगा. ये जुरिस्डिक्शन बनती है फेडरल टैक्स ओम्बुड्सपर्सन की कि आपका मामला एक हल हो गया, आपने 12 करोड़ से 14 लाख पे आ गए, अब आप आए. आपका फर्ज है, आपका कौमी फर्ज है कि आप आगे आए. ठीक है. फेडरल टैक्स ओम्बुड्सपर्सन को आप ये बताएं कि मैं ये था और मेरे साथ इन्होंने ये किया है. फिर आप ये देखें कि हमारा रवैया क्या है, हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे. इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर हमने ये हमें पर, और ज़ाहिर है नज़र आते हैं ना आपको जो रिजल्ट्स हैं कि एक बंदे को आपने, और उस प्रोसेस में आपने इतना तकलीफ दी है, अगर एक बंदे का टैक्स 12 लाख रुपए बनता था या 14 बनता था और आपने 12 करोड़ के साथ उसे 6 महीने या 4 महीने अजियत दी है, तो ये वो मामला है जो आपको 2 दिन में सॉर्ट आउट करना था. आपने उसे खींच के आप इतने महीनों तक लेके गए, तो फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे. फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर हमने उस पर्टिकुलर ऑफिसर को या उन तमाम ऑफिसर्स को उसमें हमने गिल्टी पाया इन्वॉल्व, तो हम उनके लिए सजाएं रेकमेंड करेंगे, जिसमें 2 तरह की सजाएं हैं. एक तो ये है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो डिसिप्लिनरी एक एक्शन है, हम ये कहेंगे जी ये डिसिप्लिनरी एक्शन लें और हमें फौरन इतने दिनों में बताएं कि आपने इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की है कि नहीं की है.
اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہمارے پاس سپریم کورٹ کے جج کے اختیارات ہیں, کنٹمپٹ آف کورٹ کے. ہم اس افسر کو جس کو ہم نے ڈائریکشن دی ہے, جس نے ہماری ڈائریکشن جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا اور ہماری ریکمنڈیشن پہ عمل نہیں کیا, ہم اس کو بلا کے, جس طرح سپریم کورٹ کنٹمپٹ آف کورٹ میں سزا دیتے ہیں, ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں. اور ناٹ اونلی دیٹ, ایکچولی پھر اگر کوئی معاملہ اتنا سیریس ہے تو ہم کرمنل پروسیڈنگ کے آرڈر کر سکتے ہیں ہمارے پاس. سو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا فرض کیا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے رشتہ دار, دوست اور پاکستان جس کے لیے ہمارے دل میں محبت ہے, اگر ہم اس کی ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم فوراً سے پہلے اس کو رپورٹ کریں. اور رپورٹ کرنے کے لیے پھر میں یہ بتا دوں, آپ کو کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, ایک ای میل لکھیں, آپ کی ساری کہانی ہمارے پاس آ جائے گی. ہمارے سینٹرز میں جائیں, خط وہاں پہ ڈال دیں, پرسنلی جا کے وزٹ کریں, ہمارے ایئرپورٹ پہ جو مختلف فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ جائیں, اور اب تو ہماری ایپ آ گئی ہے, وہاں پہ ڈال دیں, پھر ہم اس کو فالو اپ کریں گے. اچھا, ون مور تھنگ, سوری آپ کو کٹ کیا, کہ الماس صاحب ایک اور چیز جو آ رہی ہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے, کہ اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون ہے کیا؟ کچھ ٹرانزیکشن ایسے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ود ان پاکستان ہوئی اور اس کے اوپر بھی اینٹی منی لانڈرنگ کا کیس ڈال دیا اور اس کو سزا دے دی. اور یہ بیسیکلی اینٹی منی لانڈرنگ ہے کیا, یعنی قانون کیا ہے اور سزائیں کس طرح کی؟ اچھا, یہ ذرا تھوڑا سا ہمارا ایف ٹی او سے ڈفرینٹ ہے, لیکن یہ عوام کے فائدے کے لیے میں اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے 2 ایکٹ ہیں ڈفرینٹ, ایک ہم اسے کہتے ہیں آملہ, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ, اور ایک ہمارا ہے فارن کرنسی ایکسچینج ایکٹ. یہ 2 مختلف ایکٹ ہیں. اب آملہ یہ کہتا ہے کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ہے, کہ جب آپ کے پاس پیسے کسی ایسے سورس سے ہیں وچ از الیگل, ٹھیک ہے, یا جس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, یا آپ نے ایسا سورس استعمال کیا ہے جس کے اندر کوئی فراڈز انوالو ہے, سو دا منی ارن تھرو دیٹ سورس از الیگل منی. اور وہ جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس کو آپ پاکستان سے باہر بھیجیں, یا پاکستان میں آپ لے کے جائیں, یا اس کا کچھ کریں جس کا سورس آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے, جس کے پیچھے آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے, دیٹ از illegal money. اینڈ اینی تھنگ دیٹ یو ڈو ود دا illegal money وہ آملہ کے تحت فال کرتی ہے. پھر دوسرا ہمارا فورن کرنسی ایکٹ ہے کہ پاکستان میں مختلف لوگ ہیں جن کو آتھرائز کیا گیا ہے کہ وہ فورن کرنسی جو ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں, جس میں ہمارے جو منی ایکسچینج ہیں اور جو اس طرح کے بینکس ہیں. ان سے ہٹ کے اگر آپ $1,00,000 لے کے جا رہے ہیں تو بھائی کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر $1,00,000 جو ہے اس کو آپ ایکسچینج ایک دوسرے سے کر رہے ہیں تو ہنڈی حوالہ جسے کہا جاتا ہے, سو دس از اے سیریس کرائم, بیکاز یو آر ناٹ آتھرائز ٹو ہینڈل فارن کرنسی ان دس. آپ کے پاس $500-700 ہے یا $1,000 ہے یا $10,000 ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں, تو دس از جسٹیفائڈ. آپ نے ایک ریزن بتائی نا, میں نے ٹریول کرنا ہے, باہر جانا ہے, جا کے میں نے شاپنگ آپ کی طرح کا خوبصورت مہنگا سا کوٹ خریدنا ہے, یو نو سم تھنگ لائک دس, تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی مجھے شاپنگ کے لیے یہ پیسے چاہیے تھے چونکہ میں یہ 4 دن بعد. جب آپ کا اس طرح کا پلان کوئی نہیں, ٹریولنگ کوئی نہیں, اور آپ نے جیب میں $50,000 ڈالا ہوا ہے, دوسری میں آپ نے £50,000, تو دس از لائک یہ والا سیریس. لیکن ہے کیا, دیکھیں جو پیسے آپ کے پاس ہیں, جو میں فارن کرنسی کو چھوڑ دیں, اب جو روپیز آپ کے پاس ہیں, روپیز اگر آپ کے پاس ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ وہ 100 ہو یا 1 کروڑ ہو, وہ آپ پاکستان میں جہاں مرضی لے جائیں, کوئی قانون آپ کو نہیں روکتا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ادارے جس میں ہمارے FIA کے لوگ ہیں وہ اٹھاتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ وہ دوسری شرط عاملہ کی ہے کہ وہ پیسے جو 1 کروڑ پہ انہوں نے آپ کے پکڑ کے پھر آپ پہ مقدمہ کر دیا, FIA از سپوز ٹو ویریفائی. اگر آپ اس کا پروف دیتے ہیں بھائی یہ 1 کروڑ روپیہ میں نے بینک سے نکالا تھا, چونکہ زمین خرید رہا ہوں, وہ کہتا ہے مجھے کیش دو, میں یہ گاڑی خرید رہا ہوں, V8 خرید رہا ہوں, یہ 4 کروڑ کی آتی ہے, اور یہ میرے پاس جینون سورس کا ہے, میں نے بینک سے نکالے, بینک سے جب میرے پاس موجود تھے تو اس کا میں نے ٹیکس پے کیا. دے آر ناٹ سپوز ٹو رجسٹر FIR اگینسٹ دیم, بٹ دے آر ڈوئنگ اٹ. اور یہ یہاں پہ فرسٹریشن ہے, جو لوگ بیچارے یہاں پہ, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے پاس 5-5 لاکھ روپے آپ کیری کر رہے ہیں, جو کہ بہت معمولی رقم ہے, اس پہ بھی FIA نے پکڑ کے آپ پہ. تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ FIA از سم تھنگ, I think they need to correct their approach, because لوگوں کے لیے پریشانی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے یہ ہو رہی ہے. یہ ایک یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے
کہ جب آپ بینکس کو جو بڑے پیمانے پہ ماضی میں ہوا کہ آپ فیک اکاؤنٹ کریٹ کریں بنائیں یہاں پہ دوسرے ملکوں میں بنا کے, اور اس میں خاص طور پہ انڈیویجولس استعمال نہیں ہوتے, اس میں کمپنیز استعمال ہوتی ہیں. کمپنیز کو لاء کی ٹرم میں ہم یہ کہتے ہیں آرٹیفیشل جورسٹک پرسن, وہ بھی ایک بندہ ہوتا ہے لیکن وہ آرٹیفیشل جورسٹک بندہ. تو ہم کمپنی کے پیچھے کھڑے ہو کے, کارپوریشن کے پیچھے کھڑے ہو کے ہم اس کے ذریعے پیسے باہر بھیجتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پروڈکٹ منگوانی ہے یا بیچنی ہے, لیکن ایکچولی وہ نہیں ہوتا. آپ بیسکلی پیسے پاکستان سے باہر بھیج رہے ہوتے ہیں اور اس کا سورس بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہوتا. وہاں پہ بھی آپ نے جھوٹ بولا, آپ نے پیسے نہیں, آپ نے جو پروڈکٹ لینی تھی وہ نہیں لی. جو پیسے پاکستان کے اندر ہیں یاد رکھیں کہ وہ آپ کے تو ہیں لیکن وہ اسٹیٹ کا ایسٹ بھی ہے. جی بالکل. میں اگر $1,00,000 باہر بیچتا ہوں تو اس $1,00,000 کی پروڈکٹ میرے پاس واپس آنی چاہیے. صحیح ہے. اگر وہ واپس نہیں آتی اور وہ میں اس کو لے کے جا رہا ہوں تو پھر یہ جو ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس میں دیر از اے سیریس اس کا ہے. لیکن اگر آپ نے پیسے کمائے ہوئے ہیں اور اس پر ٹیکس دیا ہوا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ان پیسوں کو میں امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے استعمال نہیں کر رہا, میں باہر پراپرٹی خریدنا چاہ رہا ہوں, تو یہاں پہ جسٹیفائی کر دیں, اس کا ٹیکس پے کر دیں, لے جائیں, اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب آپ ٹیکس پے نہیں کرتے, بتاتے نہیں اور پھر لے جاتے ہیں اور جا کے پراپرٹیز خرید لیتے ہیں, گاڑیاں خرید لیتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں. اچھا, ایف بی آر کی جو INI یعنی انٹیلیجنس انویسٹیگیشن ہے, کچھ بزنس کمیونٹی کے اوپر اینٹی منی لانڈرنگ کے کیسز موجود ہیں, اس کی کچھ شکایات ظاہر ہے آپ کے پاس بھی آتی ہیں. کس نوعیت کی شکایات ہیں, اور جو اس طرح کے بزنس کمیونٹی ہے جو جن کے ابھی اسٹل کچھ کیسز ہیں پینڈنگ ہیں, ان کے اوپر کیسز موجود ہیں اور وہ بزنس نہیں کر پاتے, ان کے لیے ونس اگین کیا الگ سے کوئی ڈیسک قائم کیا گیا ہے یا اسی میں ہی؟ جی میں پھر کہتا ہوں کہ I&I اگین از پارٹ آف FBR, اور جو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہے انہی کا ایک ونگ ہے جن کا کام جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنا. اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ اداروں کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. I&I جو ڈپارٹمنٹ کے اندر کرپشن ہے اس کو بھی پکڑتی ہے. میں ابھی ایک آپ کو واقعہ بتاؤں گا جو ابھی ریسنٹلی ہوا اور اس کی میں ڈیٹیل آپ بتاؤں گا, آپ حیران ہوں گے کہ I&I نے کتنا اچھا کام کیا اور اس میں FTO نے بڑا زبردست کام کیا, اور یہ بڑا ایک زبردست لینڈ مارک قسم کا ڈیسیژن ہے وہ ہوا. I&I کے اندر بھی لوگ اگر آپ کو تنگ کریں, دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے کسی پہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ٹھیک کام نہیں کر رہا, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں جب ہم نوٹس بھیجتے ہیں اس کو یا یہ نوٹس سرو کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہمیں شک پڑ گیا آپ پہ, بالکل ہمارے پاس آئیں اور ہمیں ہمارا شک دور کریں. ٹھیک ہے. اب شک دور کرنے کے لیے اگلا بندہ اپنے ڈاکیومنٹس لے کے آپ کے پاس آ جائے گا, بتائے گا کہ یہ بھائی جب سب کچھ اس نے آپ کو بتا دیا تو چھوڑ دیں, اس کے پیچھے نہ جائیں. لیکن جب آپ اس کو کھینچتے ہیں, اس کو رن اراؤنڈ دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں آج پیشی ہے, کل پھر آؤ, پرسوں آؤ, پھر آپ اس کے ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, آنکھیں نکالتے ہیں, پھر اسے کہتے ہیں کہ اچھا آؤ, کمرے کے باہر بٹھائے رکھتے ہیں. یہ وہ کنڈکٹ ہے جو ہماری جورسڈکشن میں آتی ہے, جہاں پہ ہم ان کو سزائیں دیں گے اور ہم نے سزائیں دی ہیں. ٹھیک ہے. سو لہٰذا whether it's any میل پریکٹس آف I&I یا پھر جو لوگوں کی شکایات ہیں اس پہ انہوں نے تنگ کیا ہوا ہے, ان سب کی جورسڈکشن ہمارے پاس ہے. جو لینڈ مارک کیس ہے وہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں, آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہم جب بزنس کرتے ہیں اس میں ایٹ ٹائمس ہمارا ایڈوانس انکم ٹیکس ہم پے کرتے ہیں, کچھ سیل ٹیکس ہوتا ہے جو ہم پے تو کر دیتے ہیں لیکن پھر اس کا ریفنڈ ہوتا ہے. ریفنڈ کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نان ریزیڈنٹ ہیں, مطلب نان ریزیڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ پاکستانی شہری نہیں ہیں, یہاں پہ آئے اور آ کے آپ نے کام شام کرنا شروع کر دیا, تو اس کا ایک اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے, اس میں جو آپ نے کام کیا تو اس میں جو آپ نے سیل ٹیکس آپ نے پے کیا یا انکم ٹیکس وہ آپ کو ہم واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی کارپوریشن ہے جو کہ یہاں پہ پرماننٹ کارپوریشن ہے, مطلب مراد یہ ہے کہ وہی آرٹیفیشل جورسٹک پرسن آپ نے بنایا اور بے شک آپ ڈائریکٹر اس کے نان ریزیڈنٹ ہے. مثلا میں اگر ایک چائنیز ہوں, میں نے یہاں پہ آ کے ایک پرماننٹ آرگنائزیشن بنا لی, تو میں تو نان ریزیڈنٹ ہوں لیکن میری آرگنائزیشن جو ہے وہ ریزیڈنٹ ہوگی, پرماننٹ. تو وہ جو آرگنائزیشن کا جو ٹیکس ہم نے کاٹا ہے پھر ہم وہ ریفنڈ نہیں کریں گے. چونکہ میرے سامنے جو بندہ کھڑا ہو گیا, پہلے تو میں بذات خود بندہ تھا جو کہ نان ریزیڈنٹ تھا, میں نے کام کیا 6 مہینے میں ٹھہرا یہاں پہ اور میں نے ریفنڈ لے لیا, لیکن اب میں نے اپنے فیس کے سامنے ایک ایسا بندہ کھڑا کر دیا جو کہ نان ریزیڈنٹ نہیں ہے, جو کہ آرٹیفیشل جورسٹک پرسن ہے. یہاں پہ ایک چائنیز الیکٹرک کیبل کمپنی تھی, چائنا کی تھی, چائنیز الیکٹرک کیبل امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کارپوریشن تھی.
2007 से लेके 7, 8, 9, 10, 11 और 12 5 साल में उन्होंने कोई 150 मिलियन का रिफंड लिया, 150 मिलियन का रिफंड लिया, और वो रिफंड लिया जो बनता ही नहीं था। आप अंदाजा लगाएं कि एक ऐसी कंपनी जो कि यहाँ पे मौजूद है, परमानेंट रेजिडेंट है, और उसके चाइनीज डायरेक्टर हैं। और फिर मज़े की बात यह है कि आप ये अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो लोग थे जो टैक्स अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एओपी कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जो एक से ज़्यादा, अकेला होगा तो वो प्रोप्राइटर होगा, जब ज़्यादा लोग होंगे तो वो एओपी बनाई जिसके पीछे डायरेक्टर एक था। आप बुनियाद ही उन्होंने फाल्टर रख के, और मज़े की बात यह है कि इन्होंने 5-6 साल वो सारे के सारे टैक्स की इजाज़त दी। टैक्स बनता है, फिर आप उसको अप्रूव करते हैं, फिर उसके चेक इशू करते हैं, ये रिफंड के, ये सारा कुछ इन्होंने किया। और 2012 में I&I जिसकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये फ्रॉड कर गए, 150 मिलियन ये उनके साथ मिलके निकाल गए हैं। ठीक है, जाहिर है कोई खातर खिदमत इनकी हुई थी तो इन्होंने निकाले ना, अदरवाइज तो ये एक पैसा नहीं देते, तंग करते हैं। तो 150 मिलियन जो निकला और I&I ने आइडेंटिफाई किया, तो उस वक्त क्या हुआ कि ब्रदरहुड जाग पड़ा। वो जो ऑफिसर थे वो तो तबादला हो गए, जो उस वक्त करंट ऑफिसर्स थे उनको कहा गया कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करके बताएं। तो जो करंट ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक ही किया है इन्होंने, आप छोड़ दें, बात ना करें आप इस इंक्वायरी। फिर क्या हुआ कि टैक्स इम्पोर्ट्स पर्सन ने इसका सो मोटो लिया। हमारे पास इख्तियारात हैं कि हम सो मोटो को अपनी ज़बान में ओन मोशन कहते हैं, कि हमने खुद आइडेंटिफाई किया यार ये क्या हो रहा है, और ये तो ना उनकी सुनते हैं ना उनकी सुनते हैं, आपस में ये सब मिल गए हैं, उन्होंने किया। ये जो नए आए हैं ये भी कहते हैं कि यार ठीक है। तो हमारे इदारे ने उस पर एक्शन लिया, एक्शन लेके हमने उसको फैसला दिया। फैसला क्या है कि 2 चीफ कमिश्नर, देखें पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 2 चीफ कमिश्नर और 2 कमिश्नर इनके खिलाफ कार्रवाई हमने अनाउंस की है। और जो एक चीफ कमिश्नर और कमिश्नर को कहा है कि इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जो जितना भी इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, चूंकि ये सारा मेल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो करें, और साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी करें। और वो जो 2 थे जिन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया, उनके खिलाफ भी जो महकमाना कार्रवाई है उसका हुक्म दिया। एंड दिस हैज हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। और 150 मिलियन जो है उसकी रिकवरी के ऑर्डर्स किए हैं कि इसको मेक श्योर कि ये 150 मिलियन पाकिस्तान के ख़जाने में आए। और फिर मज़े की बात यह कि पता ये चला है कि वो 150 मिलियन वो चाइनीज़ कंपनी को भी नहीं मिला। ये खुद ही कहीं निकालते रहे हैं। बंदर की बात, वो जब चाइना में हमने पूछा उनका क्या कौन से 150 हमारे थे, हमने लिए नहीं, हमने तो नहीं लिए। तो ये एक इस तरह का मामला, बाकायदा एक्शन के जरिए से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेनकाब हुई। माजी में जो इग्नोर होती रही मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज़ और इदारों की सही समत जो है उस तरफ आगे बढ़ने की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन अगेन सबसे अहम चीज़ यही है कि जब तक इन चीज़ों को सामने नहीं लाया जाएगा, रजिस्टर नहीं किया जाएगा, बात नहीं की जाएगी, तब तक ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। अगर हम ये बात करते चलें अवेयरनेस के हवाले से, जैसे कि अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि अगर शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाए तो अक्सर लोग इसलिए भी कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। नहीं जाते कि उनको लगता है कि अगर हम गए टाइम बड़ा वेस्ट होगा, वकीलों की फ़ीस होगी, और कई तरह के प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। फिर इस चीज़ से वो रुक जाते हैं, जिसकी वजह से एक सही प्रोसेस की तरफ जाता हुआ इदारा भी अपना काम नहीं कर पाता। तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए स्पेशली आपके इदारे के अंदर क्या और काम साथ ही मैं एक ऐड भी कर लेता हूँ कि एक तो ये है कि 2000 लेके हम 2022 आ गया। अब नए इसमें क्या जिद्दत लाई जा रही है FTO में? हाँ जी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम नई जिद्दत वाला मामला जो है। लेकिन मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे दूँ। देखिए, बात ये है कि अवेयरनेस ऐसी है, ये देखिए हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह आज मुझे आपने बुलवाया और मैंने लोगों को बताया, और मेरी कोशिश थी कि मैं कोई बहुत टेक्निकल, कोई मेरे जो लीगल टर्म्स हैं वो इस्तेमाल ना करूँ, आसान ज़बान में मैं लोगों को बताऊँ कि जी ये है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं फिर ये रिपीट करता हूँ कि FTO वो इदारा है जिसमें हमारा मिशन और मोटिव ये है कि फ्री, फेयर एंड स्पीडी जस्टिस। आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई वकील आपने एंगेज नहीं करना। मेरे वकील 2 सारे जो हैं वो मेरे पीछे पड़ेंगे इस बात पे, लेकिन ज़रूरत नहीं है वकील की। आपको है नहीं, आपने एक अपनी कंप्लेंट एक कागज़ पे लिखनी है। आपने हमारे, जिस तरह मैंने बताया, हमारा वेब पेज है,
ہمیں ای میل کر دیں, ہماری ایپ پہ پہنچوا دیں, ہمارے جو فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں وہاں پہ, ہمارے ریجن سے اتنے سارے آپشنز ہیں, وہاں پہ ہماری وہ کمپلینٹ بھیجیں. نمبر 1, اٹ از ایبسولیوٹلی ایزی. سیکنڈ, اٹ از فری آف کاسٹ. کوئی آپ نے جس طرح کورٹ فیس ہمیں جمع کروانی پڑتی ہے, کورٹ میں جاتے ہیں سول, کوئی کورٹ فیس آپ نے نہیں جمع کروانی اور کوئی وکیل کی فیس نہیں دینی, اس سے بھی آپ بچ گئے. یو نو دا پارٹ 2. نمبر 3, ہمارا اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے کہ ہم نے 2 مہینے میں آپ کو فیصلہ دینا. ہم نے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, اور پھر یہ نہیں ہے اسٹیپولیٹڈ ٹائم 2 مہینے, پھر ہم نے اپنے فیصلے کا پیرا بھی دینا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہمارے پاس کا مسئلہ ہمارے پاس سول کورٹ کے رائٹس ہیں, اور سپریم کورٹ کے جیسا میں نے بتایا جج کے, اور سول کورٹ کی عدالت جو ہے, جو ہمارا بعد میں 2013 میں ایک جو امبورٹس پرسن انسٹیٹیوشنل ریفارمز آئے, تو انہوں نے ہمیں سول کورٹ کے رائٹس دے دیے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے رائٹس ہیں, جو بندہ آپ کے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا سزائیں دیں ان کو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس یہ سارا کوئی, لہٰذا ہم بہت کانفیڈنٹ ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے اچھا جی 60 دن پھر بھی 2 مہینے ہوتے, ضروری نہیں ہم 60 دن پورے کریں. 60 دن از دی میکسیمم ٹائم لمٹ. ہو سکتا ہے فرسٹ ہیئرنگ میں ہو جائے, ہو سکتے ہیں ہم 10 دن میں آپ کو وہ فیصلہ دے دیں, 15 دن میں دے دیں. اب جدت والے سوال کی طرف آتے ہیں کیونکہ وقت بھی ہمیں کم دکھائی. اور جدت کے ساتھ میں چاہوں گا الماس صاحب ہمارے سامعین و ناظرین کے لیے کہ ہمارے ہاں کس طرح کی ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے. عموماً ہمیں یعنی ابہام یا کنفیوژن یہ ہوتی ہے کہ جیسے سیل ٹیکس بھی ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے, پھر ریٹرنز ہیں, کس طرح کے کیسز, یعنی عام شہری کو کس طرح کے ٹیکسز دینے پڑتے ہیں, بزنس کمیونٹی کو کس طرح کے دینے پڑتے ہیں, سرکاری ملازمین کو کس طرح کے ٹیکس ہے. یہ بیسک اگر آپ میں جدت پھر پیچھے ہٹ گئی جدت, لیکن جدت کی بات آپ نے کریں. دیکھیں عام بندہ جو ہے اس کا تو سمپل از دیٹ کہ آپ 2 طرح کے ٹیکسز پے کرتے ہیں. ایک آپ کی انکم ہے, انکم سے مراد یہ ہے آپ نے جتنے پیسے کمائے اور جتنا خرچ کیا اس کا جو درمیان میں بچا, اس کے سلیبس بنے ہوئے ہیں, اس کے مطابق بڑا آسان سے آپ خود بھی ڈھونڈیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر میں نے 5 لاکھ کمایا تو اس پہ مجھے اتنے پیسے دینے ہیں, اگر میں نے 30 کمایا تو اس میں سو آپ کی ایک پرسنٹیج ڈیسائیڈڈ ہے کہ آن دس اماؤنٹ یو ہیو ٹو پے دس مچ. سمپل از دیٹ. انکم ٹیکس آپ کا ہے, اور وہ آپ کی جو انکم ہے, یہ نہیں کہ اگر آپ نے فرض کریں 10 لاکھ روپیہ کمایا ہے تو 10 لاکھ روپے پہ نہیں وہ جو آپ کا خرچ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لائک جس طرح میں کسی جگہ پہ جاب کر رہا ہوں تو میری ایٹ سورس ایڈوانس انکم ٹیکس وہ کاٹ لیتے ہیں, جو کاٹتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ایڈجسٹیبل ہے. میں وہ جس طرح میں نے بتایا کہ میرے خرچے اگر زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ مجھے ڈپارٹمنٹ واپس کرے گا, وہ جو ریفنڈ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ واپس کرے گا. سو ایک تو سمپل آپ کا انکم ٹیکس ہے. آئی بلیو کہ وی آل مسٹ پے اٹ. بڑے فائدے ہیں نہ آپ یہ دیکھیں نا, گاڑی خریدیں تو آپ اگر رجسٹرڈ ہیں تو آپ کا کم ہے, نہیں ہے تو زیادہ ہے. آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے آپ ابھی میں اگلے دن ریسٹورینٹ میں گیا, انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کا بل جو ہے وہ 3500 روپے ہے. میں نے ان کو 3500 روپے کیش دے دیا. انہوں نے کہا نہیں سر وہ 3500 روپے تھا, اگر آپ کریڈٹ کارڈ پہ پے کرتے, چونکہ اس پہ سیل ٹیکس 6% تھا, اب آپ نے کیش دیا تو آپ کا 4300 روپے ہے. میں نے کہا واپس کرو یہ کریڈٹ کارڈ. بیکاز انسینٹیو یہ ہے کہ آپ کو سسٹم میں لانے کے لیے کریڈٹ کارڈ سے کم ہے, کیش دیں گے تو آپ کا زیادہ ہے. سیکنڈ از دا سیل ٹیکس وچ از انڈائریکٹ ٹیکس, جو کہ ہم سب لوگ جو جتنی پروڈکٹس خریدتے ہیں, آپ اپنا موبائل کا بل پے کرتے ہیں, یو نو یو بائی سم پروڈکٹ, کھانا یہ وہ, ان سب پہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ. دیٹس اے ہیوج کنٹریبیوشن. ہم سب کی طرف سے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو سیل ٹیکس میں جاتا ہے. یہ 2 ٹیکس ہیں جو کہ عام آدمی پے کرتے ہیں. اچھا اب جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو ریگولرلی اپنا سیل ٹیکس, ایڈوانس انکم ٹیکس, ان کی چونکہ بڑے پیمانے پہ وہ پروڈکٹ اور سروسز جو ہیں اس میں ہیں, تو اس میں اسی طرح ایگریکلچر پنجاب ریونیو اتھارٹی جس طرح ہے اور لوکل اتھارٹیز بن گئی ہیں, تو وہ بزنس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, اب میں جدت کی طرف آ جاؤں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا جدت ہم نے 2 کام کیے ہیں, اور وہ ڈٹ کے اب ہم نے کرنا شروع کر دیے ہیں, جو کہ پہلے ایک کام تو پہلے بالکل نہیں ہوتا تھا, اور ایک ہوتا تھا لیکن کم ہوتا تھا. ہم نے ایک تو یہ ہے کہ میرے پاس کمپلینٹ لے کے آئیں, وہ ہمارے پاس پہنچی. ہم نے اون موشن جو سو موٹو کی جو میں بات کر رہا تھا, ہمیں بھنک پڑ گئی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, تو ہمیں کسی کمپلینٹ کی ضرورت نہیں ہے, اگریوڈ پرسن کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے اون پہ یہ سارا کام کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے یہ بتایا کہ وہ جو یہ چائنیز کمپنی کا تھا, اٹ واز آر اون موشن. یہ ہمیں کسی نے کمپلینٹ نہیں بیچی تھی. لوگ ڈرے ہوئے تھے. وہ جو جس بندے نے ریفنڈ جس کمپنی کا تھا وہ چائنا میں چلی گئی, جنہوں نے لیا, لہٰذا اگریوڈ کون تھا. مزے کی بات یہ یہاں پہ اگریوڈ کوئی بندہ نہیں تھا, اگریوڈ گورنمنٹ آف پاکستان اسٹیٹ تھی. لہٰذا جب ہمیں اس کی بنک پڑی تو ہم نے اس کا سو موٹو لیا. نمبر 1.
नंबर 2, हमने जो काम किया है वो सती बड़ा ज़बरदस्त काम किया है. हमने ये कहा है कि हमारा एक्ट की एक क्लॉज है, सेक्शन 33 उसे कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है हमने ये 60 दिन की कार्रवाई करनी है, एप्लीकेशन दे, ये करें वो करें, आपने जो कंप्लेंट भेजी उस पर हम कमेंट्स मांगें, उनको बुलाएं, हियरिंग करें. कानून ये कहता है कि आप आर्बिट्रेशन करें, आप फ़ोन करके आप फ़ोन करें, उठाएं और आप आर्बिट्रेशन से मसले को जल्दी, ये वो मसला है जो अब हमने एक 2 दिन में हल बहुत करना शुरू शुक्रिया. कर दिया. ये अल्मास अली साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, विफाकी टैक्स मुहतसिब से लीगल एडवाइज़र थे. और इसके साथ ही चूँकि वक्त हमारे पास कम है, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन हम इनको इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जहमत देते रहेंगे. आपसे इजाज़त चाहेंगे आलिया कैसर और नवी सती. कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके. शुक्रिया.